بہن ہماری فاطمہ قریشی نے کویسچن کیا کہ روزوں کا فدیہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کسے دینا ہے، کب دینا ہے، سال بھر میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں؟ مکمل جواب ارشاد فرمائیں اور کتنا دینا ہے یہ بھی بتائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی روزہ رکھنے پر نہ ابھی قدرت رکھتا ہے نہ فیوچر میں کبھی قادر ہوگا، جیسے بہت ہی بوڑھا شخص کے ضعیف اور نازار ہو چکا ہے، نہ اب صحت کی امید ہے نہ آگے توانائی کی امید ہے، یا کوئی بہت ہی مستقل بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی بیماری سے افاقہ ممکن نہیں ہے، تو وہ وقتی طور پہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور فیوچر کے بارے میں بھی ایسا ہے تو ان کو فدیہ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی وقتی طور پر بیمار ہے بعد میں صحت مل جائے گی، ابھی وقتی طور پہ ضعیف اور کمزور ہو گیا ہے بعد میں طاقتور ہو جائے گا، تو پھر فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر آپ دے بھی دیں گے تو یہ نفلی صدقہ ہے، فدیہ نہیں بنے گا۔ ایسے لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ واقعی شرعی عذر ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ نہ بھی رکھ سکتے ہیں نہ مستقبل میں، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار۔ جو بھی آپ گھر میں 2.5 کلو جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کا 2.5 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ باہر والے اپنے حساب سے حساب کریں، اگر آپ UK میں رہتے ہیں تو آپ 2.5 کلو آٹے کی قیمت پاؤنڈ میں لگائیں، امریکہ والے ڈالرز میں، کینیڈا والے ڈالرز میں، اور دبئی والے جو ہیں وہ دراہم میں، سعودی عرب والے ریال کے اندر لگائیں، کویتی دینار جیسے ہے تو وہ کویت والے دینار کے اندر لگائیں، پھر اس کو چاہے آپ ہندوستانی یا پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے ہندوستان پاکستان بھیج دیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ سال میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔